صل على نبينا صل على الحمد لله محمد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج دنیا کا ہر فرد پریشان ہے، حیران ہے۔ حالانکہ معیشت کی آسانیوں کے لیے بے شمار سامان موجود ہے، آسائش اور آرام کے بہت سے وسائل، روشنی ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہیں، فریز ہیں، گیزر ہیں، مکسر ہیں، گرائنڈر ہیں، غرض آرام کی تمام چیزیں مہیا ہیں، لیکن آج کی دنیا کا انسان سب سے زیادہ پریشان ہے۔ وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ بھئی یہ تمام چیزیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے بسائی ہیں، پھر بھی اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ایک تو وسائل کی کمی ہو اور آدمی پریشان ہو تو سمجھ میں آتا ہے، جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا پریشان۔ حویلیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، باڑیاں ہیں، جاڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے پریشان ہے، حیران ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دل کا سکون ان وسائل میں نہیں رکھا ہے۔ انسان کتاب خرید کے لا سکتا ہے، علم خریدا نہیں جا سکتا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آدمی نیند کی گولی کھا سکتا ہے، لیکن نیند کا آنا، نیند نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ آدمی اینک خرید سکتا ہے، لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں۔ اسی طریقے سے آدمی آرام کی چیزیں خرید سکتا ہے، بہترین گدا، بہترین بستر،
لیکن نیند نہیں خرید سکتا۔ یہ جو دلوں کا اطمینان اور سکون ہے وہ اللہ نے سامان میں نہیں رکھا ہے، اپنے نام میں رکھا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آدمی کو سکون جو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ زخموں میں ڈوبا ہوا ہے آدمی، لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مزے آ رہے، حالانکہ کوئی وسائل نہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی وسائل نہیں، کھانے کا ٹھکانہ نہیں، لیٹنے کا ٹھکانہ نہیں، بستر کا ٹھکانہ نہیں، لیکن ان کے دل کا ٹھکانہ ہے، رات دن ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وسائل کی کمی کے باوجود آرام مل رہا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ دلوں کا سکون تلاش کرتا ہے، کہیں گارڈنوں میں جاتا ہے، کہیں گھومنے جاتا ہے، کہیں ہوٹلوں میں جاتا ہے کہ کہیں سکون مل جائے، لیکن پیسہ خرچتا ہے اور سکون نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان بات فرمائی قرآن کریم میں، سکون ملنے کی کتنی آسان بات فرمائی، آدمی اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان رکھا ہے۔ دیکھو دوستو، جیسے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی، کھانے کی ضرورت پڑتی، ورنہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے کل میں نے پورا دن نہیں کھایا، سفر میں تھا، تو میں نے مولانا زید صاحب سے کہا مغرب کے بعد جلدی کھانا لگاؤ، میں پریشان ہوں۔ انہوں نے جلدی جلدی کھانا لگا لیا، سب علماء لگ گئے کام میں، جلدی سے کھانا لگا دیا۔ تو جسم کو غذا کی ضرورت پیش آتی ہے، جسم نظر آتا ہے تو اس کی غذا بھی نظر آتی ہے، جسم ظاہر ہے تو اس کی غذا بھی ظاہر ہے۔ اور انسان دو چیزوں سے بنا ہے، بدن اور روح۔ بدن جو ہے وہ روح کی سواری ہے، اور روح اس کے اوپر سوار ہے۔ یہ روح جب نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، مٹی میں دبانے کے قابل ہو جاتا ہے، سپرد خاک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ روح اصل ہے۔ روح کیا ہے؟ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
حضور کو کچھ پوچھو، وہ تو تنگ کرنے کے لیے سوالات کرتے تھے، ان کو کوئی علم درکار نہیں تھا، اور سرکار کو پریشان کرنے کے لیے سوالات کرتے تھے کہ کسی سوال سے پریشان کر دے آقا کو، لیکن آقا کو پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ وحی کی روشنی ہے۔ کعب ابن اشرف یہ یہودیوں کا عالم بھی تھا اور بنو نذیر اور بنو قینوقا کا سردار بھی تھا۔ اس کو سرکار سے ایسی دشمنی ہو گئی تھی کہ بس موقع تلاش کرتا تھا کہ جہاں موقع ملے سرکار کو ختم کر دے۔ اور بنو نذیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے گئے تھے ایک شخص کی۔ یہودیوں نے ایک دیوار کے نیچے حضور کو بٹھایا اور کعب ابن اشرف نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے پتھر حضور کے اوپر لڑکا دیا جائے۔ ادھر اس نے پلان بنایا، ادھر اللہ نے نبی کو بتا دیا وحی کی روشنی میں، فوراً آپ وہاں سے اٹھ کے سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے اور بنو نذیر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دیکھو اللہ حفاظت کرتے ہیں، وحی کی روشنی آ گئی تو یہودیوں نے چلو سوال کر کے تنگ کریں، لیکن سرکار کے پاس وحی کی روشنی ہے، تنگ کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، جسم کو تو سمجھ نہیں سکے اور روح کو کیا سمجھیں گے؟ جسم تو کثیف ہے، نظر آتا ہے، اور روح نظر نہیں آتی، جیسے ہوا نظر نہیں آتی، اور ایک مخلوق ہے جنات وہ نظر نہیں آتے، اس طرح روح بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو جب روح کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ روح کو یہ کیا سمجھیں گے، ابھی یہ جسم کو نہیں سمجھے ہیں، ابھی سائنس والے دماغ جو ہے نا اس کو 25% سمجھے ہیں، 75% دماغ کو سمجھے نہیں ہیں۔ روح کو کیا سمجھیں گے، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے، امر رب ہے، اللہ کا کمانڈ ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ تھوڑی دیر میں سمجھا دوں آپ کو، جو مشائخ نے مثالیں دیے امر کی، ابھی سمجھ جائیں گے آپ۔ 1000 کی نوٹ چل رہی تھی، کباٹیں بھری ہوئی تھی، تجوریاں بھری ہوئی تھی، 1000 کی نوٹ، سینہ تان کے گھوم رہا تھا، میرے پاس اتنے لاکھ ہے، اتنے کروڑ ہیں۔ 12 بجے کے بعد اعلان ہوا کہ 1000 کی نوٹ ختم، لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر کھمن کھا رہے۔ 1000 کی نوٹ جیب میں سنبھال کے رکھتا تھا، استنجا کرنے لگا اسی نوٹ سے۔ اس کے اندر سے کیا چلا گیا، گورنمنٹ کا آرڈر چلا گیا، نوٹ کے اندر سے روح نکال دی تو کاغذ رہ گیا۔ اس طرح جسم کے اندر سے روح نکال دیتے ہیں تو مٹی رہ جاتی ہے، تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اور بھی مثالیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تم علم کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایک بات یاد آئی، دعوت کے کام میں 6 نمبر ہیں، اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک نمبر رکھا ہے مکس، اس کا نام ہے علم اور ذکر۔ یہ دونوں نمبروں کو ساتھ رکھا ہے۔ فرمایا علم کا نمبر اس لیے رکھا ہے کہ علم کے فضائل سنتے سنتے ہم اور ہماری اولاد مدرسوں کو آباد کرنے والی بنے گی۔ مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے علم کا نمبر رکھا ہے۔ اور خانقاہ کی بہت الرجی ہے لوگوں کو کہ خانقاہ کیا ہے؟ مسجد نبوی خانقاہ بھی ہے اور مسجد نبوی مدرسہ بھی ہے، سب کام چلتے ہیں وہاں سے۔ دوسرا نمبر رکھا ذکر کا۔ بھئی گاڑی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو لائٹ ہوتی ہے، رات کو آپ کو سفر کرنا ہے تو لائٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکیں گے، علم روشنی ہے۔ اور ذکر جو ہے وہ گاڑی کو چلنے کا پٹرول ہے۔ پٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، ڈیزل کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، اس طرح ذکر کے بغیر ایمان والے کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ ذکر کا نمبر کیوں رکھا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی خانقاہوں میں لوگ جانے والے بنے اور خانقاہیں آباد ہوں، اس لیے ذکر کا نمبر رکھا ہے۔ ذکر کا نمبر اس لیے رکھا ہے اور ہر ایک کو ذکر بتایا ہے۔ خانقاہ میں بھی ذکر بتاتے ہیں، اللہ کی یاد کرنا طریقہ سکھاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ فرمایا تمہارا علم قلیل ہے۔ انسان کا علم کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور خضر دونوں بول سکتے ہیں، ان کو لے کر چلے اور شرط یہ تھی کہ سوال نہیں کرنے کا، نو کویسچن، چلے ایک کشتی میں بیٹھے۔ اب سبق سکھانا ہے، حضرت خضر کو استاد بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بنے۔ علم سیکھنے کے لیے آدمی کو زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے بڑوں کے سامنے تو علم آتا ہے، بزرگوں کے پیر دبانے پڑتے ہیں تو علم آتا ہے۔ جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ ایسی باریک چیزوں پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی، عیبوں پر نظر جاتی ہے۔ یہ سلوک اور تصوف کے اندر یہی جو ہے محنت کی جاتی ہے کہ دوسروں کے عیوب دیکھنا بند کرو، اپنے عیوب کی اصلاح کرو۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب دو چیزیں، یہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، ذکر کی کثرت، اس سے دل دھلتا ہے۔ جتنا پانی ڈالو گے کپڑا میلا ہوگا، گھسو گے اتنا جو ہے وہ صاف ہوتا جائے گا۔ ذکر کا جتنا پانی دل پر ڈالو گے دل دھلتا جائے گا۔ نمبر دو، معاصی سے اجتناب، یعنی گناہوں سے بچنا۔ آپ نے ایک مٹکا لے لیا اور مٹکے کے اندر آپ پانی بھر رہے ہیں اور نیچے بڑا سوراخ ہے، تو بتاؤ مٹکے کو پانی سے بھر سکیں گے؟ نہیں بھر سکیں گے، کیونکہ پانی نیچے سے نکل جا رہا ہے۔
تو ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو گناہ والا سوراخ بند کرنا ہے۔ اور تیسری چیز بہت بڑی ہے، فکر آخرت، فکر عقبیٰ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا دیکھو وہ چڑیا پانی پی رہی ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، پورا سمندر ہے، چڑیا پی پی کے ایک قطرہ دو قطرہ، سمندر میں کچھ کمی آئی نہیں۔ فرمایا اب سمجھو موسیٰ، اللہ کا علم سمندر ہے اور ساری کائنات کا جو علم اللہ نے دیا ہوا ہے وہ قطرہ ہے۔ کیا ہم علم کا دعویٰ کریں گے؟ یہ دعویٰ ختم کرنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علم کی ضرورت ہے کہ مدرسے آباد ہو جائیں، آج مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی نظر ہے مدرسوں کو بند کر دو، یہیں سے لوگ نکلتے ہیں۔ خانقاہوں پر لوگوں کی نظر ہے، خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کی بات ہوتی ہے، اللہ والے بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اصلاح کرتے، کیا حالت ہوتی؟ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تقریر نہیں کرتے تھے، اہل دل میں سے تھے، اہل قلوب میں سے تھے، اللہ نے بڑا اونچا مرتبہ، اللہ کے دین کی دعوت اور محنت میں لگے تھے، تقریر نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی پاور اتنا رکھا تھا کہ شراب خانے میں بٹھا دیتے تھے تو شرابی توبہ کرنا شروع کر دیتے تھے اور شراب خانہ عبادت خانہ بن جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے پاس نہ فریز ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ سامان ہے، نہ وسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حاصل ہے ان کو بھوکے پیاسے رہ کر دلوں کا اطمینان۔ دلوں کا اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس اللہ کو یاد کرنا۔ کھڑے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں، لیٹے ہیں تو بول رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دیکھنے والی نعمت دی ہے، سننے والی نعمت دی ہے، بولنے والی نعمت دی ہے، سمجھنے والی نعمت دی ہے، نقل و حرکت والی نعمت دی۔ جب اس کی نعمت ہر وقت ہے تو اس کا شکر ہر وقت ہونا چاہیے، اور وہ شکر ہی کا نام ذکر ہے۔ وہ مولانا زید صاحب کا خیال تھا کہ وہ مجالس اور بیانات اور دعوت کے عنوانات سے الحمدللہ تشکیلیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن ذکر نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی دیر ہم نے یہ مسجد کو خانقاہ میں تبدیل کر دیا،
اور تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے. مسجد اللہ اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا گھر کہتے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کس کا لیں گے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہ حضرت فلاں آدمی جو ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے اس کو پوچھا کہ تو صبح میں بستر کے اندر سو رہتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اچھا ہے بیچارہ، کچھ اللہ 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 کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کر رہا ہے اور اللہ کے گھر کے پیسے وصول کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اچھا ہے نا. اللہ اللہ ہمیشہ ہونی چاہیے، ذکر اللہ ہمیشہ ہونا چاہیے. اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وقت اپنے ہاتھ کے اندر مذکرہ رکھو. مذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح کو کہتے ہیں. مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی. تو تسبیح کیا یاد دلائے گی؟ تسبیح کہے گی کہ زبان سے اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، غیبت مت کرو، برائی مت کرو. دیکھو بھائی، چمچ میں ڈیک کے اندر سے وہی آئے گا جو ڈیک کے اندر پکایا گیا ہے. دل جو ہے نا وہ ڈیکچا ہے اور زبان جو ہے نا وہ چمچ ہے. اب ڈیکچے میں پکاؤ اللہ کی یاد تو غیبت کہاں سے آئی؟ دل کو اللہ کی یاد سے بھر دو. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں، پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اور آپ میرا ساتھ دیں گے اور جہرن تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے. میں ایک مرتبہ بول کر چپ ہو جاؤں گا، پھر آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ وسائل ہوں گے تمہارے پاس، دولتوں کے ڈھیر ہوں گے تمہارے پاس، مکانات ہوں گے، بنگلے گاڑیاں ہوں گی، لیکن ان تمام کے بیچ میں تمہیں پیس کے رکھ دوں گا. یہ تمام چیزیں سوہان روح بن جائے گی، تمہارے لیے پریشانیوں کا سبب بن جائے گی. تمام معیشت کی آرائش اور آسائش کے بیچ میں تمہیں جو ہے حیران پریشان دیکھوں گا، تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اور جس نے وسائل دیے ہیں تم اسی کو بھول گئے. ایک صاحب چندہ کرنے آئے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے علاقے میں بھی مالدار لوگ ہیں، وہاں چندہ کرتے، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا چندہ 10 روپے دیتا ہے اور اگر سلام ایک مرتبہ بھی نہیں کرے تو ناراض ہو جاتا ہے. سالہ 10 روپے لے گیا، سلام بھی نہیں کرتا ہے. تو 10 روپے میں 10 سلام چاہیے تب جا کر. مسجد میں ایک ٹاویل دیتا ہے تو 100 مرتبہ پوچھتا ہے کہ آ ٹاویل خراب کیم چھے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتیں دے رکھی اور اللہ ہی کو بھول جائے، نعمتوں کے دینے والے کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، اللہ نے پیدا کیا اللہ کو بھول جائے، بندہ ہے اور بندگی کو بھول جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خیر لمبی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے یہ سوچا تھا کہ ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ اشراق کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو بعد میں اشراق پڑھ کر ساتھی جو ہیں جائیں تو 2 فائدے حاصل ہو جائیں گے. ایک اشراق والا عمل اور سنت بھی جاری ہو جائے، مسجد بھی آباد ہو جائے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت اشراق کی نماز کی بھی آئی.
لہٰذا اس کو بھی ادا کر لیں جسے توفیق ہو جائے، اور تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لائٹ بند۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبائیں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زور سے لا الہ الا اللہ، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وأہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب دعا کریں۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك كبيرنا ولا يرحمنا،
اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واسرنا ولا تسر علینا اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والغداء انکا علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والغداء انکا علی کل شیء قدیر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم پہ فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، تیری یادوں والی زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہ اور معاصی سے حفاظت فرما، نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، تیرے تیقظ والی زندگی نصیب فرما، ہمیں با اخلاق بنا، با حیا بنا، اے اللہ 100% دیندار بنا، ہمارے جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔